کی، یہ افغانستان میں امن لانے اور پاکستان کے جو خطے کو جو درپیش ہیں مسائل ان کو دور کرنے میں اب کیا رزلٹ اس کے سامنے آ سکتے ہیں، اسی بارے میں ہم بات کریں گے بوسٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم سے۔ عادل نجم، ویلکم ٹو ویو 360۔ ہم نے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے تو اپنے ناظرین کو آگاہ کیا، لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان میں لڑائی تیز ہو رہی ہے اور طالبان اگر سیاسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور پھر بار بار وہ یہی کہتے ہیں کہ جب تک فورن ٹروپس موجود ہیں ہم کسی قسم کی پیشکش جو ہے اس کو نہیں قبول کریں، کیا کیلکولیشن ہے طالبان کی، کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ طالبان کے لحاظ سے تو اس میں اس وقت ان کے پاس اتنے زیادہ آپشن نہیں ہے سوائے ایسکلیشن کے، اور یقیناً وہ یہی چاہیں گے میرے خیال میں لاجکلی کہ وہ لڑائی کو بڑھائیں، وہ کشیدگی کو بڑھائیں۔ ایک تو لڑائی کو، جنگ کو بڑھانا الگ بات ہے، لیکن کشیدگی بڑھانا جو ہے، ٹینشن بڑھانا جو ہے، خصوصاً افغانستان اور پاکستان کے درمیان، اس سے طالبان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو مختلف ریلیٹڈ بٹ مختلف گول ہیں کہ ان کی ایک تو کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ رہیں اور کشیدہ تر ہوتے رہیں، کیونکہ اس ٹرائنگل میں اس کشیدگی سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور تو امن کے لیے پھر کیا راستہ نکلتا ہے؟ امن کے لیے جو بھی راستہ ہے وہ بڑا لمبا راستہ ہے، اور میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے، ایک تو یہ پہلے ہی بڑا لمبا سفر ہو چکا ہے، لیکن یہ آگے بھی لمبا سفر ہوگا، اور یہ جاننا اور یہ پہچاننا بڑا ضروری ہے کہ امن، اگر آپ امن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو لانگ ٹرم سٹیپس لینے ہوں گے، اور لانگ ٹرم سٹیپس کا یہ ہے کہ جو شارٹ ٹرم کاسٹ ہیں اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ جب سفر طویل ہوتا ہے، جو ابھی ہوا ہے جیسے گزشتہ دہائی میں، وہ کئی بار اس لیے ہوتا ہے کہ آپ شارٹ ٹرم کاسٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ شارٹ ٹرم کاسٹ جو ہے، جس طرح یہ کشیدگی جس کا آپ نے ذکر کیا، یا ہلاکتیں دونوں طرف، کسی بھی طرف، یا ٹیرر اٹیک جب وہ ہوتے ہیں تو آپ اس کا ایک نیجرک ری ایکشن، ایک امیڈیٹ ری ایکشن آپ کو پولیٹیکلی لینا ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی جلد نتائج کی توقع کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، جو بارڈر پہ جو تناؤ ہے اس کی بھی کرنی ضرور چاہیے، لیکن لانگ ٹرم پہ نظر رکھنی چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ شارٹ ٹرم میں آپ کو کاسٹ ہوگی۔ اچھا، بارڈر پہ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہو رہا ہے اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ جو افغانستان کی جانب سے اس بارڈر کو، ڈیورنڈ لائن کو ویسے ہی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، دوسری جانب پاکستان اس پہ باڑ لگا رہا ہے، تو بارڈر کو تسلیم کرنے کا جو ایشو ہے اس پہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے، کیا حالات ایسے ہیں کہ ان میں اس ایشو کو بھی ابھارا جائے اور سامنے لے کے آیا جائے، اس کو ٹیبل پہ لایا جائے؟ میری اپنی رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اگر دوسری طاقتیں، مثلا امریکہ، اگر وہ کوئی مثبت کام کر سکتی ہیں، سب سے اہم تو وہ یہ کہ اس قسم کے جو لنگرنگ مسائل ہیں، اور خصوصاً جو ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ ہے، اس کو وہ حل کرنے میں مدد کریں۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ شارٹ ٹرم کاسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مسائل ایڈ ہو جاتے ہیں دوسری جو بڑی، لیکن کیا یہ ایسا وقت ہے کہ یہ ایک ہسٹورک معاملہ اس وقت میز پہ لایا جائے؟ فی الحال تو میز پہ نہیں لایا گیا، فی الحال تو کہہ لیں کہ بارڈر پر ہی یہ ایشو مختلف طریقوں سے اس پہ رسپونڈ کیا جا رہا ہے، بٹ کیا اس کو آفیشلی ٹیبل پہ لانے کا یہ وقت ہے؟ میرے خیال میں آفیشلی ٹیبل پہ لانا الگ بات ہے۔ ایک تو آفیشلی آپ ٹیبل پہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ آپ کوئی نہ کوئی اعتراض کر سکیں، دوسرا آپ اس لیے لاتے ہیں کہ اس کا حل کر سکیں۔ اگر حل کی طرف جانا ہے، اگر حل کر سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ افغانستان اور پاکستان کو ہوگا، کیونکہ یہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے دونوں ممالک کو، اور اس کو ٹیبل پہ لانا جو ہے میرے خیال میں نہ پاکستان نہ افغانستان بلکہ امریکہ، چین، روس، جو دوسری طاقتیں ہیں، اگر وہ اس کو ٹیبل پہ لائیں کہ کہیں گے بھائی بیٹھ جاؤ اور اس کو حل کرو، کیونکہ تم لوگ جو ہو اس مسئلے میں اصلی مسئلے سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، آل رائٹ، ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ تھے بوسٹن یونیورسٹی سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔